بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب ہم ہماری اپنی گفتگو میں عدم اسلام ثابت کریں گے نا تو عدم ایمان خود بخود ثابت ہو جائے، کیونکہ ایک شخص اگر غیر مسلم ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم جب اسلام ماریں گے، ان کا اسلام کا انکار کریں گے تو ایمان تو خود بخود چلا جائے گا۔ یہ اس بحث میں کہ موضوع مناظرہ ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، ہم اس پہ ابھی فی الحال نہیں الجھے۔ دیکھیں میرا محترم ناظرین، جیسے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے تو ہمارے پاس شیخین کے متعلق دلائل بہت زیادہ ہیں، غیر قابل انکار، کہ اصل ان کے اسلام پہ چلا جاتا ہے۔ دلائل بہت زیادہ ہے۔ ایک بات جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت سارے مسلمانوں نے اسی بات پر ان سے بیعت کر لی کہ بھئی آپ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے اپنے بعد عمر کو بھی خلیفہ بنایا۔ ان کی یہ خلافت نہ اللہ کی جانب سے ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ کار شرعی دیا ہے جس کی جو مسلمانوں کو اختیار دیا ہو تم میرے بعد کسی کو اپنا امام خلیفہ بناؤ، تو اس طریقہ کار سے ابو بکر کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تاکہ اس کی خلافت شرعی بن جائے۔ تو اس شخص نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے خلافت کا اظہار کیا، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے ان سے بیعت، اور یہ کفر باللہ، کیونکہ یہ افتراء علی اللہ، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دین میں بدعت کا نام ہے اور بدعتی کافر ہو۔ اب یہاں پر بہت ساری باتوں کا ہم نے توضیح دینا، میرے پاس 15 منٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس 15 منٹ میں اس بات کی توضیح دے دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ جانشین نہیں بنایا تھا۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، میں اس کی ایک دلیل آپ کی ان کی اپنی کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔ مثلا یہ کتاب ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ جناب عمر مرتے وقت جب ان سے کہا گیا کہ تم کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ، تو اس نے کہا کہ میں کس کو میں خلیفہ بناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا تو میں کیوں خلیفہ بناؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 1275 میں کتاب الاحکام باب الاستخلاف میں یہ حدیث ہے، قیل لعمر الا تستخلف، کیا آپ کسی کو اپنا خلیفہ جانشین نہیں بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر مجھ سے پہلے تھا، اس نے اپنا جانشین بنایا تھا، یعنی مجھے بنایا تھا، لیکن وَإِنْ أَتْرُكْ، اگر میں استخلاف کو ترک کروں، کسی کو جانشین نہ بناؤں، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہتر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عمر نے واضح طور پہ کہہ دی کہ ابو بکر صاحب کی کوئی استخلاف نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اور اسی حدیث کے ذیل میں جماعت عمریہ کے بڑے اعلام نے اعتراف کیا کہ بیعت یہ جو ابو بکر ہے، یہ خلافت جو ہے اس پہ ان کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یہاں جزء 12 وفي هذا الدلیل حدیث دلیل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہ۔ یہ مسئلہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے اہل سنت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، کیونکہ عمر نے یہ فرمایا، عمر صاحب کا یہ جملہ کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا وغیرہ وغیرہ، دلائل بہت زیادہ ہیں، اس پہ دلائل پہ نہیں جاتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا اپنا، ان کے فرقے کا بھی اس بات پہ اجماع ہے کہ اس کا کوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ یہ ان کے احادیث میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کے علاوہ اللہ آپ کو بلا کرے ان کے فرقے کا اجماع بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت کا نہ نص ہے، نہ اس کی خلافت پہ کوئی حدیث ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی ایسا فارمولا ہے کہ تم میرے بعد خلیفہ کسی کو بناؤ، تو اس کو کس وجہ سے اس نے خلیفہ بنایا کسی کو؟ کیسے اس نے کس طرح یہ خلیفہ بن گیا؟ بھائی سیاست کے زور سے بنا نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا اس کو خلیفہ، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، جو چیز اللہ اور رسول کے حکم سے نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری روایات احادیث میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب صحیح سنن نسائی بتالیف الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، جلد نمبر 1، جو 1998 میں چھپا ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 512 میں، یہاں پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ حدیث نمبر ہے 1577، اور یہ حدیث بڑا معروف ہے اور بہت ہی اس پہ اجماع ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کا جو گمراہی لانے والا ہے، اس کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنمی۔ اور یہ حدیث البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے، شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو تم نے کیوں اجماع کیا کہ عمر نے کیوں بولا کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس کا خلافت فلتا ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو عمر نے یہ کیوں بولا؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو خود اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں کہا کہ تم لوگوں جاؤ یہاں ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو یا عمر بن خطاب سے بیعت کرو؟
ٹھیک ہے نا, اس نے کیوں کہا؟ تو پھر اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اور تمہارا اجماع ہے, میں نے دکھا دیا ابھی نووی صاحب کا قول, اجماع ہے کہ ابوبکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, اور وہ اس کی خلافت سیاست. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب صحابہ کو یہ اختیار دیا کہ تم میرے بعد کسی کو امام بنا دینا؟ میرے بعد کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں مرتا ہوں, میرے بعد تم کسی کو امام بنا دینا؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد یہ اختیار دیا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا تھا, اس پہ ابو بکر کیوں آگے بڑھ گیا اس سے؟ دیکھو شیخ صاحب, کتاب السنہ ہے لابی بکر ابن ابی عاصم, جزء اول, چاپ دار السمعی, 1998 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ تو متواتر ہے, یہ تو بخاری میں ہر جگہ. ہارون کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا, موسیٰ کے امتی کا خلافت بنتا ہے, مگر یہ کہ امتی کافر ہو ہی نہیں سکتا بھائی, مگر یہ امتی کافر و سامری ہو. ٹھیک ہے نا, وَإِلَّا امامت بنتی ہی نہیں ہے. اچھا ہارون ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تو اس امت میں ہارون موجود ہے. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي, اور آپ میرا خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کیا ہے, جو فرمایا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے, وہ علی علیہ السلام ہے. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو خلیفہ جوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی. یہ صحیح حدیث ہے, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. شیخ صاحب ملاحظہ کریں اس حدیث کو, المستدرک علی الصحیحین للحاکم النشابوری, جزء ثالث, چاپ دار الفکر, حدیث صفحہ نمبر 334, حدیث نمبر 4675. هذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح ہے, 4675. وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی صاحب نے تلخیص مستدرک میں بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صاحب رسالہ حبیب الہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی, یہ بات کن سے فرمایا؟ صحابہ ہی سے فرمایا نا, ومن اطاع علیا فقد اطاعنی. صحابہ, ہر صحابی پر واجب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات اقدس کہ تمہارا کام نوکری, تمہارا کام غلامی, تمہارا کام طاعت تمہارا مولا ہے, تمہارا آقا. ایک میں ہوں, ایک علی علیہ السلام. اور بھائی اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے, اس کا کام تھا غلامی کرنا, طاعت کرنا, بات سننا. یہ اپنے آقا پہ کیوں بڑھ گیا ہے اگر قرآن و سنت کو ماننے والا شخص تھا؟ یہ مجھے بتاؤ شیخ صاحب. شیخ صاحب مجھے بتاؤ, اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کا ایمان ثابت کرو, پہلے اسلام ثابت کرو پھر ایمان کی باری آئی ہے. اور اب عمر کا بھی اسی سے ہو جاتا ہے کہ عمر کو بیروس نے اپنے بعد خلیفہ بنایا, عمر نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے, عمر اس کا وزیر تھا, اور دوسرے صحابہ جو اس کے لشکر میں تھے, جو اس کے ساتھ تھے اس سیاست میں, جو اہل بیت علیہ السلام پہ بڑھ گئے تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی. یہ صریح ہے کہ ہر مسلمان پر تا روز قیامت, ابو بکر اگر مسلمان ہے, عمر اگر مسلمان ہے, عثمان اگر مسلمان ہے, طلحہ, زبیر, جس طرح اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت حرام ہے, اسی طرح سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے, معصیت حرام ہے. اگر ابو بکر پر شرعاً اللہ کی جانب سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت واجب ہے, تو وہ تو ایک غلام بن گیا, اس کی امامت ہی نہیں ہے. اپنے آقا کے ہوتے ہوئے, اپنے سرور کے ہوتے ہوئے اس کے امام کیسے بن سکتا؟ مگر یہ کہ شریعت کو نہیں مانتا ہو. ہماری بات ہی ہے کہ وہ شریعت کو نہیں مانتا. جس کی خلافت پہ نص ہے, نص میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا ہے, یہ صحیح حدیث ہے. میں نے صحیح حدیث متواتر, حدیث ثقلین متواتر, حدیث منزلت متواتر, حدیث خلیفتین صحیح, حدیث انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی صحیح, حدیث من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی, یہ صحیح. میں نے جس کی امامت ہے, جس کی ہارون ہے اس امت کی, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اس کی امامت بالنص ثابت, منصوص. ٹھیک ہے سر, منصوص الامامہ کو اس کو پیچھے ڈھکیل دیا, جس کی امامت پہ کوئی نص سے کچھ ایسے خلیفہ بن گیا. کب؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ میں خلیفہ نہیں بناتا, تو تم بتاؤ ہمیں کہ کب بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو؟ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید فرقان حمید میں, یہ میں آپ کو دکھا سنا دوں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر, کسی بات کا حکم دے دیں, تو پھر اس میں کسی کا اختیار نہیں رہتا کہ ہم الیکشن کریں گے. الیکشن کہاں ہوتا؟ الیکشن پتہ ہی نہیں. جب اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے بھائی, تو کسی دوسرے کے باری نہیں آتی کہ وہ خلیفہ بنا دیں. تو یہ اس نے خلافت بنا دی, اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا دیا, اور یہ کفر باللہ. کفر باللہ کیسے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ مبارکہ مائدہ میں, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.
الکافرون، جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ ما انزل اللہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام پہلے امام، جو ما انزل اللہ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر امام ہے، عمر امام ہے۔ یہ تو آپ کا اجماع ہے کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ما انزل اللہ کو چھوڑ دے، غیر ما انزل اللہ کی طرف جائے، وہ کافر ہے، وہ مسلم ہی نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر آپ کا امام ہے، ہمیں دکھا دو بھائی، اور پھر عمر کو سمجھا دینا کہ بھائی نہیں رسول نے اس کو امام بنایا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے رسول پہ جھوٹ باندھا، اس کے کفر کا دفاع کرا۔ اگر اس کی امامت پہ دلیل، خلافت پہ دلیل نہیں ہے تو اس آیت کا کیا کرو گے شیخ صاحب؟ یا تو اس آیت کا کافر بن جاؤ، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ٹھیک ہے نا؟ ما انزل اللہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ہے، ما انزل اللہ یہ ہے، غیر ما انزل اللہ ابو بکر عمر کی امامت ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ کون ہے وہ شخص؟ اس شخص سے ظالم تر کون ہے؟ وہ وقت میرا ختم ہے، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، ٹائم ختم ہے جی۔ آج کھول گیا ہے، میں آپ سے کھول گیا ہے۔ دونوں کی آواز آ رہی ہے، دونوں کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی 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 بلا بات یہ ہے کہ آپ ان کے 15 منٹ کی جو دلائل تھے وہ آپ نے سماعت، جی اب آپ نے ان کے جو آبجیکشنز ہیں یا اعتراضات ہیں آپ نے ان کا استرداد کرنا ہے، ان کو مسترد کرنا ہے، اور خین کا اسلام آپ نے ثابت کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ یہ کہا ہے، میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر نہیں مجھے یاد ہے، آپ مجھے بولنے دیں، آپ مجھے بولنے دے رہے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ میں سر جی آپ کا ٹائم اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر آدھا گھنٹہ کر لیں۔ سر جی میری بات نہیں فرمائیے فرمائیے۔ جو خلیفہ اول کی خلافت ہے حضرت ابو بکر کی، حضرت میرے ٹائم تو پھر بات ہوگی، نہیں ہے، بس آپ نے یہ جواب دینا، میں آپ اس فکر نہ کریں بزرگوں، میں چنے بیچ کے مناظر نہیں بنا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے چنے کب نہیں بیچے۔ میں ابھی آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حسن یاری صاحب ٹھنڈے ہیں، لگتا ہے کلفی کھا کے آئے۔ اچھا یہ ساتھ چٹکلتے چلتے رہنے ہیں تاکہ موڈ جو دونوں گھروں کا نا اچھا رہ جائے۔ چلے آپ سنیں ذرا میرا انداز بھی۔ ان الحمد للہ والملک لہ لا شریک لہ فی اللہ والصفات العلیٰ لا شریک لہ فی اللہ لا شریک لہ فی الصفات لا شریک لہ فی البینات لا شریک لہ فی الکمال والمعال والجمال من يشرك في ذاته او في صفاته او في آياته فعليه اللعنة والوبال الى يوم القيامة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على أزواج محمد أبناء محمد بنات محمد أبناء محمد أزواج محمد اللهم صل على محمد صل على فاطمة محمد آترة محمد اللهم صل على محمد صل على كمال محمد جمال محمد قسمة محمد قسمة محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حسن اللہ یاری صاحب اس طرح ہیں، ایک چھوٹا سا انجیکشن دے دوں، اللہ یستعجل بہم ویغضهم فی طغیانہم یعمہون۔ آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا، حسن اللہ یاری صاحب سے کم تک آج بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ فجر کی اذان تک صرف میرے پاس 9 گھنٹے ٹائم ہے پیچھے، انشاءاللہ چلیں گے جہاں تک اللہ کو منظور ہے۔ ہاں جی اچھا جی
یہ میرے مناظر بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. عبد الرحمان صاحب میں کہ آپ کا ڈرائیور رکا ہے, میں میرا سوال کر رہے ہیں آپ. عبد الرحمان صاحب نہیں, میں نے آپ کا ٹائم روکا ہے, میں آپ کا ٹائم وہاں سے شروع کروں گا, لیکن بات سن لیں. یہ ایک علمی گفتگو ہے, اس میں دلائل دینے ہیں. پہلے تو آپ نے ایک طویل خطبہ پڑھا ہے. اب آگے نہیں ہونا, آگے 1 منٹ کا خطبہ ہوگا, آگے 1 منٹ کا یہ ہوگا, بس نہیں کر بات تو ہوگا اور مان نہیں فرمائے ہو رہی ہے. یہ نعرہ بازی کا کیا مقصد ہے؟ چلے وہ کوئی نہیں, وہ بزرگ ہے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مار دیا تو کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارے ہی ہیں, وہ بھی ہمارے ہی ہیں. وہ جانو نعرہ مارا ہوگا, کوئی بات نہیں. آپ ایک دفعہ نعرے ہے مارے, ہم آپ ہم کھولے کے مالک ہیں, ہمارا سینہ 6 فٹ چوڑا ہے. گانے کوئی خطابت نہیں ہو رہی, کوئی تقریر. بزرگوں آپ نے کہہ دیا ہے, اسے مان لیا. وہ آئندہ ناکرہ زیادہ نہیں ماریں گے, بس 4-5 ہی 8 چرن میں ماریں گے. ہاں جی, میں ٹائم شروع کر رہا ہوں ابھی. چلے جی شروع, چلے جی اسٹارٹ کریں. اچھا جی دوست اعظم, اچھا جی یہ تھوڑا بہت نمکین درمیان میں ہونا چاہیے, مزہ بڑھتا ہے ایسے, بوریت نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں فجر کی اذان یہی ہو جائے گی تو پھر ایسے بوریت ہوئے گی. اچھا جی, حسن اللہ یاری صاحب نے ماشاءاللہ جب ابتدا کی تو اللہ کی رحمت سے حسب معمول حیثیت نہیں. میں اس بات پر حسن اللہ یاری صاحب کو داد کے قابل ہیں. میرے بھائی نہیں سمجھو, وہ بھی مناظر, میں بھی مناظر. المسلم مسلم کے تحت, المومن المومن کے تحت, کہ جناب نے آیت نہیں پڑھی. آپ کو پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں, اس نے اسی وقت پکڑ لینا ہے ہمیں. چلو اس دفعہ معاف کر دیتے ہیں, میرے اندر دفعہ 8-10 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی آگے ہم نے بات کرنی تھی ایمان پر. حسن اللہ یاری صاحب چلے گئے خلافت پر. حسن اللہ یاری صاحب خلافت کی طرف آپ سب جاتے, جہاں وہاں آپ نے آم چوبڑے ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ خلافت میں ہے, خلافت میرا موضوع نہیں ہے, میرا موضوع ایمان شیخین ہے. واپس تشریف لے آئے. جتنی آپ نے روایات پیش کی جتنی امامت پر سب ختم ہو. ویسے میں پیار کی وجہ سے جواب دوں گا, ابھی میرا کام بہت زیادہ پڑا ہے, میرے 6 منٹ ہو بھی گئے. ان کی کچھ باتوں کو میں جواب دے دوں تو اس کے بعد پھر میں نا اس کا آیت کا معنی کروں گا. ابھی وہ میں نے 6 پڑھنی تھی, ابھی 1 ہوئی ہے میری آیت. اچھا جی حضرت اللہ یاری صاحب نے پڑھی کلو پیرت فنار. اس کا کس نے انکار کیا؟ پہلے وہ جو گھوڑا نکالتے ہیں ان کو سمجھاؤ نا, گھوڑے کے کان میں اذان دیتے ہیں ان کو سمجھاؤ, اب گھوڑے کو کفن دیتے ہیں ان کو سمجھاؤ, اب مسجد میں لے جاتے گھوڑے ان کو سمجھاؤ. پہلے کلو پیرت دلالہ حسن اللہ یاری صاحب مسکرائے نہیں, میں دوسری آیت پڑھ کے دوسرے سیکشن لگا دوں گا. اچھا چلو بھائی پھر کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کرنے دو. اچھا جی تو بات کرنی تھی انہوں نے ایمان پہ, چلے گئے خلافت پر. مطلب یہ کہ انہوں نے جانا تھا امریکہ سے ایران میں, چلے گئے کینیڈا. یہ زیادتی ہے نا. اچھا اب میں آیت کا ترجمہ کر لوں تو اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھ حدیث پڑھی, من پوست کو مولا غنی کو مولا. اور یار حضرت علی کو مولا کون نہیں سمجھتا؟ آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے, آپ سمجھ نہیں سکتے. خیر میں سمجھا دوں گا, 4 گھنٹے ہیں میرے پاس, کوئی بات نہیں, مزہ آ جائے گی. ہم حضرت علی کی شان کے جو ہے نا, ہم جو ہے نا اس کے قائل ہیں. ابھی مجھے خطرہ تھا کہ ہمارے بزرگ بول پڑیں گے خطبے پہ, ورنہ میں نے حضرت علی کی شان خطبے میں پڑھنی. اب آگے چل جائیں گے. میں نے جو آیت پڑھی تھی ان کا ترجمہ, ان کی تمام روایات اور وہ ختم ہو گئی تھی, کیوں انہوں نے پڑھی خلافت پر اور وہ انہوں نے پڑھنی تھی ایمان پہ نہیں پڑھی. ان کا جواب میرے پر واجب نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو خلافت سے تعلق ہے. آپ نے میرے بھائی, میری جان, میرے جگر, آپ نے روایات پڑھنی تھی ایمان پر, آپ نے بڑی خلافت پر. کس قانون کی بات ایمان پہ ہو رہی ہے اور آپ سے نام چلے گئے خلافت پر. چلو بخیر دیتے ہیں, آخر بھائی ہے, چھوڑو پڑے. اچھا جی اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ نے پیغمبر, یہ قانون اللہ نے پہلے بنایا ہے آپ نے پیغمبر کے لیے اور سمجھایا ہے پوری امت. پیغمبر کو فرمایا ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں ان کو جھجک نہیں دیں, یہ تو پھر رہے نا عدم ایمان پر اور نفاق پر اور شرک پر, پہلے جھجک تو ثابت کر رہے ہیں, ابھی لگ پتہ جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے پیغمبر ان صحابہ کو جھجک نہیں دینی. مالک یرینون وجہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح شام اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں,
کہ ان کا حساب آپ پر نہیں اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے. پتا تو ہوتا ہم فتکون من الظالمین. اگر ان کو آپ نے جھڑک دے دی تو یہ ذاتی شبہ. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری کہتے ہیں عدم ایمان. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری فرماتے ہیں نفاق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری فرماتے ہیں بدعت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں, حسن اللہ جاری فرماتے ہیں شرک ہے. تو یار کچھ خیال کر دو. میرے بیٹی بھائی منتظر ہو, مجھے آپ سے بڑا پیار, لیکن یہ آپ جو کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ قابل جو ہے نا اچھی نہیں لگتی. آپ نے کہا اچھا یہ وہ تو کیونکہ تھی نہیں اس لیے ان کا جواب میرے پہ نہیں ہے. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بدلہ تو لیتا ہے حسن جاتے صاحب کو وقت سے. آخر مناظر ہوں میں, کوئی جو ہے نا چھاوڑی والا تو نہیں ہوں نا, چھاوڑی والا نہیں ہوں, بدلہ تو لوں گا نا. پھر مجھے طوفان نوح توڑ گیا اگر میں بدلہ نہ لوں. آگے سنے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پچھلا بقایا اتر گیا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے, دوسری کے مطابق وہ ظالم ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو انزل اللہ کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا, اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری کرے نہیں وہ تو کافر ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری کرے نفاق ہے. اللہ کریم فرماتے جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری کرے جناب شرک ہے. اللہ کریم فرمائے جھڑکنا نہیں ہے, حسن اللہ جاری کرے بدعت ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم حسن اللہ جاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس آیت میرے ساتھ متفق ہیں کہ صحابہ کو جھڑکنا نہیں چاہیے؟ آپ متفق ہیں نا؟ دیکھو نا بما انزل اللہ جو رہو وہ کافر ہو گیا نا. آپ نے آیت پیچھے پڑھی ہے تو وہ اس کی سیٹنگ تو میں نے کرنی ہے نا, تھوڑی جو ہے نا ٹریننگ بھی کرنی ہے آپ. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے چاہے سنی کیوں یا کوئی اور ہو, جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا. جب ہم نے یہ آیت پڑھی, اب اپنے ٹائم میں ہمیں بتائیں گے کہ جناب والا میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ متفق ہوں. آپ نے جو 4 آیات پڑھی ہیں چلیے آپ دو اور لگا دیتے ہیں, ذرا بہترین ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. لوگوں میں سے شر دواب کون ہے؟ وہ جو بہرے ہیں. بدترین مخلوق کون, بدترین جانور کون ہے کائنات میں؟ جو بہرے ہیں, گونگے, عقل نہیں رکھتے. عقل ہوتی ان میں تو لا تقوت الذین کے خلاف کبھی بات نہ کرے گے. اللہ کریم فرماتے ہیں, ایک اور سن لو یار, مزہ آ رہا ہے آیت پڑھنے میں. ان شر الدواب ان اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. شر الدواب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک شر الدواب وہ ہے جنہوں نے آیات کا انکار کیا. آیات کا انکار کرنے والا کوئی ہو, کسی مذہب کا ہو, کائنات میں 4000 مذاہب ہیں, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے, وہ داخل اسلام سے خارج ہو گیا. ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں کوئی نہ کہے, ہمارے تو سب بھائی ہیں, ہم تو قرآن مقدس کی بات کر رہے ہیں. چلو آگے جو ہے نا اسی کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تو پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے پیغمبر جھڑکنا نہیں صحابہ کو, ان کو جھڑک نہیں دینی. یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی رضا جاتے. آپ پر ان کا حساب نہیں اور ان پر آپ کا حساب نہیں. پتہ تو ہوتا وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ان کو جھڑکیں گے تو پھر یہ بے انصافی ہو جائے گی. مانا جو دوسرا پنتھا ہے وہ چونکہ نبی رحمت کا معاملہ ہے اس لیے وہ مانا نہیں کر رہا, ورنہ مانا جو اس کا اور پنتھا ہے. یہاں سے نبی پاک کو کہا گیا ہے, نبی پاک کو خطاب ہے, تو قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہوگا, جو آخری انسان ہوگا, اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ولا تطرد الذین, صحابہ کو جھڑک نہیں دینی. جھڑک سے آ کے حسن اللہ جاری کے ساتھ نکل دیں گے نا تو پھر دوسری بات ہوگی. اس آیت کا جواب امید ہے آیت سے حسن اللہ جاری صاحب دیں گے, اور امید ہے آپ کو جو ہے نا 18 آیتیں جو ہے نا
جیسے میں نے جو ہے نا تقریباً 6 آیتیں کم پیش پڑھی ہیں، حسن اللہ یاری صاحب بھی اپنے سجاوے پہ پڑھیں گے جناب. جی عبد الرحمان صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعتراض تھا آغا صاحب کا وہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کی خلافت جو ہے، خلافت اولا جو ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اور بنو وہ میرا ایمان تو خلافت پہ ہے ہی نہیں. نہ ایسے نہ کرو. میرے ایمان سارے قوائد صاحب ایسے ہی ہم اللہ سے پڑھ گئے ہیں. سارے قوان صاحب ہوتے تو یہ مصیبت نہیں آ رہی تھی جو آ جائے. میں نے وہ یاور صاحب کیا تھا جعفر کالمی بات کرنے دیں نا آپ گوہر صاحب کو، بات کرنے دیں، بات کریں گوہر صاحب. اب بات گوہر صاحب کو بولنے دیں. میں مسلمان نہیں ہوں، میرا حق میں نے انکار میرے سے اچھے مسلمان. ٹھیک ہے نا، میرا بھی تو حق بنتا ہے نا. اٹ از مائی رائٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا حق سے پوچھتا ہے کہ مجھے خلافت کی طرف لے جا رہا ہے. بات ہو رہی ہے ایمان پر. بات تو کرنے دیں نا ان کو. انہوں نے آگے سب سنے انہوں نے آیت پڑھی تھی کلو بدعۃ ضلالہ. یہ روایت غلط پڑھ رہا ہے. یہ الفاظ روایت کے غلط پڑھے، آپ نے دوبارہ پڑھے. آپ نے یہ روایت کے الفاظ رپیٹ کریے، غلط پڑھے. آپ کی کیا مجھے ہمارے ماڈریٹر پڑھے روایت ہی غلط پڑھ رہے ہیں آپ. میں آپ کے سامنے نہ سو رہا. بات کرنے دیں نا پلیز، بات کر ان کا ختم ہونے دیں. عبد الرحمان صاحب بات کرنا ہے، بات ختم ہونے دیں، بات ختم ہونے دیں، ان کی بات سنیں. کہ میری بات نہ پسند آئے آپ کو بشا میں چھوڑ دیں. روایت غلط پڑھے کہ نہیں پسند کروں. نہیں میں نے نہیں پڑھی. آپ نے روایت غلط پڑھے، آپ روایت کر کے دیکھ لیں، رپیٹ کریں، اس کو نہ یہی تو آپ نے پڑھے تو پھر بات جی میرے پاس دوست کا ہے، میں نہیں جانا ہے لندن، وہ مجھے لے جا رہے ہیں امریکہ، میں کیسے پہنچوں. بات یہ ہے کہ ان کا ادعا تھا، آپ نے ان کے ادعا کا جواب دینا ہے. ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ بدعت ہے. سنیے نا بات، میری بات سنیں کہ وہ بدعت ہے. آپ اس کو بدعت نہ ثابت کریں نا، کوئی حدیث پیش کریں یا قرآن کی آیت پیش کریں کہ جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہو. آپ ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں، کبھی گھوڑوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ بات شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو کوئی علمی بحث. آپ آ جائیں، ان کو رہنے دیں، آرام کریں. یہ نہیں چلا سکتے. جعفر صاحب آپ خود آج، آپ خود آج. میں لٹکا رہا ہوں سر. آپ تشریح لے آئے، مجھے یہ ایکسیپٹ نہیں ہے. میں نے لندن جانا ہے، وہ مجھے افغانستان لے جا رہے ہیں. میں بات کرنی ہے، وہ خلافت پہ چلے جا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ جب آپ کہتے ہیں نا، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسلم نہیں ہے، وہ کلمت تو پڑھتے ہیں. سن لو نا بات ہو جائے گی میری. بات تو سنو بھائی، پہلے بات تو سنو نا. ان کا وہ کلمت تو وہ پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، وہ ماہ رمضان کو روزے بھی رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ کافر ہیں. پوچھتے ہیں کیوں کافر ہیں؟ ان کا ایک عمل موجب کفر، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک کام ہے جو ان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے. چاہے وہ 1000 کلمے پڑھیں، چاہے 1000 روزے رکھیں، چاہے 1000 نمازیں پڑھیں، کہتے ہیں وہ کافر. آپ کو بخوبی پتا ہے کہ میں نے جو خلافت سے استدلال کیا ہے وہ اس بات کے لیے میں نے یہ استدلال نہیں کہ وہ خلیفہ نہیں ہے. میں نے اس بات کے لیے استدلال کی ہے کہ ان کا اصل خلافت ان کا خروج عن الاسلام کی دلیل ہے. اور آپ ڈرامہ مچا رہے ہیں کہ یہ اس کا ان کے عدم اسلام سے تعلق نہیں ہے. بچے کو سمجھ آئیے، ہر دیکھنے والے کو سمجھ آئیے کہ اس کا ربط کیسا واضح ربط ہے. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ لال ہو رہے ہو. آپ دلائل نہیں ہے تو جواب دے دیتے نا کہ ان کی خلافت کیوں بدعت نہیں ہے. میں نے 6 پڑھی، آپ نے 4 کیوں نہیں 4 پڑھ دے. میں نے 6 پڑھی، آپ 4 پڑھ دیتے. آیتوں پڑھنے کا مقابلہ تھوڑی ہے، حفظ کا مقابلہ ہے کہ میں آیت آپ کے مقابلے میں پڑھوں. پیش کریں قرآن سے. آپ میری سنیں چھوٹی سی بات، ابھی ٹائم روکا ہوا ہے. آپ ابو بکر صدیق کا نام ہو اور عدم ایمان ہو، آپ ایک آیت پڑھ دیں، میں آپ کا مرید صاحب میرے پیر. بات میں نے ثابت کر دیا، آپ دلیل دے دینا. میں نے اتنے آیتیں پڑھی ہیں کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، اس کی خلافت بدعت ختم. آپ آیت پیش کریں، ابو بکر کا نام ہو، ضرور نہیں ہے کہ نام ہو، صفت واضح، صفت مشخصہ ممیزہ صفت ہے. بدعتی کو اللہ نے کافر بولا ہے قرآن میں. اور دلائل جو ہے نا نکرا نہیں چلتے ہوتے. دیکھو آپ نے جو آیت پڑھی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس میں ابو بکر کا نام ہے. یہ میں تو معرفت آپ
آپ ابو بکر کا اسلام دفاع کر رہے ہیں، ابو بکر کا اسلام آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ آپ کا معرفہ ہے. آپ بالکل. عدم ایمان ثابت کرنا ہے. میں نے ادب اسلام آپ اچھی بات ہے. 10 منٹ شیخ صاحب 10 منٹ میں شروع کروں اپنا 10 منٹ. کریں لیکن میں پتہ کیا ہے، پتہ کیا حسن علی صاحب، پتہ کیا ہے، ہاں یہ بزرگوں کو نہیں لائی ہے کہ آپ جعفر صاحب کو پٹھا دیں. جعفر صاحب ان سے نہیں ہوتا، جعفر صاحب ہمیں منظور نہیں ہے. جعفر صاحب پتہ کیا ہے؟ جعفر صاحب دیکھیں وہ پٹھان ہے اور سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، ہمیں وہ منظور نہیں ہے بھائی. لوگ کہیں گے اس کا اپنا آدمی ہے. یہ جو ہے خطیب ہیں جماعت مخالفین کے. مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. نہیں مجھے منظور نہیں ہے نا، مجھے اس کو نہیں آتا. پٹھان نہیں چاہیے. میری بات سنیں، وہ پٹھان ہے، آپ ایسا وہ کریں، پاگل سا پٹھان ہے، اس سے نہیں ہوگا. کوئی بات، آپ 5 شیعہ منافق منگا لیں، میں کافی ہوں، میں مجھے راضی ہوں. دیکھیں عابد الرحمان صاحب ایک ریش سفید داڑھی کے ساتھ آپ اس کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں گوہر صاحب، کرتا ہوں. گوہر صاحب میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو معذرت چاہتا ہوں. یہ شخص صاحب کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ خود بے حرمتی ہونے کا لائق ہے. وہ بضورت ہے میرے، میں نہیں میں اسی کرتا ہوں. عزت مآب ہے. آپ شروع کریں، شروع کریں، بات شروع کرائیں، شروع کرائیں. چلیں یہ میرج میں سارا ساتھ چلتا رہے گا. شروع کریں. گوہر صاحب کو بات کرنے دیں. گوہر صاحب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. میں یہ کہنے نے پہلے بات کنڈیشن یہی لگائی تھی کہ ایک دوسرے کے ٹائم میں انٹرپشن نہیں کرنی. جب آپ اس پر عمل ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی بات کو اس میں مختلف ہوتے ہیں، انٹرپشن کرتے ہیں، تو پھر یہ تو ضابطہ تو کوئی نہ ہوا. صحیح دل کے لیتے ہیں. آئی ریکویسٹ اگین، میں دوبارہ یہ استدعا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، دونوں سے کرتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں بات کریں اور ایک دوسرے کی بات میں انٹرپشن نہ کریں. میں ٹائم شروع کر رہا ہوں اب دوبارہ. اپنے عبد الرحمان صاحب میں شروع کرنے لگا ہوں. آپ پلیز اپنے ایسے مواقع پہ تھوڑا بہت گرم ہو جاتا ہے. آپ ناراض نہیں ہونا، آپ واجب احترام ہے، سب ایسے نہیں سب ناراض احترام ہے. میرے بھائی، ہم ناراض نہیں ہوتے، لیکن ایک بہت بڑی دنیا سن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر موضوع ہے یہ آپ چلے گئے خلافت پر، وہ یہ بھی سن رہے ہیں. نہیں، آپ ان کی بات کو رد کریں نا. آپ ان کی سردار میں نے 6,000 پر سے ابھی زیادہ نہیں ہوا. اپنے ٹائم پہ کریں. میں دوبارہ آپ کو شروع بتانا ہے. حضرت تیاری صاحب شروع کریں. میں نے کرنا ہے عبد الرحمان صاحب، میں شروع کر رہا ہوں. یہ مہمان میں انتخابات کر رہے ہوتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بول کوئی بات نہیں، ہم تو سن لیں گے. آپ بڑے آپ بچے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ تقریر کریں، ہم سن لیں گے. آپ واجب احترام ہے، ہم رک جاتے ہیں. آپ آدھا گھنٹہ بلا وجہ نہ بولا کریں نا عابد الرحمان صاحب، بلا وجہ نہ بولا کریں، ان کو بات کرنے دیں. علامہ صاحب آپ شروع بھی کریں، وہ شروع ہی نہیں کرنے دے رہے. آپ چپ ہوں گے تو شروع کرنے دیں گے نا. اگر صاحب میں نے وقت کا ٹائم شروع کیا، میں نے بتایا بھی کہ میں عبد الرحمان صاحب کا ٹائم شروع کر رہا ہوں. آپ دوبارے بولے احترام ہے بزرگوں پر، ہم میری باری ہے نا کرنے دیں. شیخ صاحب، میری باری ہے. میری باری کروں میں. ہاں 10 منٹ میں بولوں گا نا، 10 منٹ میری باری ہے. اچھا 1 سیکنڈ میں مجھے ٹائم سیٹ کر لیں گے. جی سر. چلے ٹھیک ہے، پلیز اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہاں پر گفتگو چل رہی ہے ہماری ابو بکر اور عمر صاحب کے ایمان پر، لیکن ہمارا اصل ادعا ہے ان کے اسلام پر. دیکھیں میرے محترم، سب لوگ سمجھ گئے کہ میں نے ان کے عدم اسلام پہ دلیل کیا دی ہے، استدلال کیا. ہم نے یہ دلیل لایا. پہلی بات ہے کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا منکر کافر ہے. کہ جو بھی شخص ما انزل اللہ کو نہ مانے، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کے خلاف فیصلہ سنائے، اس کا عقیدہ عمل اس کے خلاف ہو، وہ کافر ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پہلے ایک قاعدہ اسٹیبلش. پھر اس کے بعد آپ کو یہ کہا دیا کہ ابو بکر عمر دونوں کی خلاف نہ اللہ کے نص ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے، اور ان کے اپنے اقوال، خود عمر کے اپنے اعتراف ہے، وہ ابو بکر کا اپنا اعتراف. اور پھر میں نے ان کے علماء کے دکھا دی کو، ان کے علماء نے کہا کہ ہماری اجماع ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت نص سے نہیں. جب تمہارا اجماع بھی ہے، خود ابو بکر عمر کا بھی یہ اعتراف ان کی خلافت نص سے نہیں ہے، اور پھر تمہاری کتابوں میں بڑی پڑی احادیث جو منصوص بالخلافہ ہے، جو منصوص بالامامہ ہے، جس کی طاعت اللہ کی طاعت اور جس کی معصیت اللہ کی معصیت، وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو ثابت کیا ہوا کہ ابو بکر اور عمر نے نص کی مخالفت کرتے ہوئے، ما انزل اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ خلیفہ بن گئے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی آیات میں کفر قرار دیا. شیخ صاحب کو میری بات بخوبی سمجھ آئی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ شیخ صاحب علامہ عابد الرحمان کے پاس اس واضح دلیل کا، اس محکم دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دلیل ہے جو یہ اسٹیل کا نہیں ہے، اسٹیل کا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ایک ایسی تلوار ہے کہ ہر ناصبی کو دو شک کر دے. جواب نہیں ہے تو انہوں نے ڈرامہ شروع کر دیے بھائی کہ آپ نے خلافت پہ کیوں بات کیا. اور بھائی خلافت کا ربط ان کے اسلام سے یہ ہے، شیخ صاحب اچھی طرح سے کوئی ان کی خلافت ہی ان کے عدم اسلام کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا.
اگر کوئی شخص کہہ دے آپ قادیانی صاحب کو امام کیوں نہیں، اسلام مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ قادیانی صاحب مرزا غلام کیا نام تھا اس کا، مرزا قادیانی جو ہے ان کا نبی جو ہے، ہم کہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج پہ بھی جانے کی کوشش کرتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، اس نے اللہ اور رسول کی بہت بات کی، کتابیں لکھی، تو ہم کہیں گے بھائی اسی لیے اس کو مسلمان نہیں مانتے کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا، اور اس نے نبوت کا ادعا جھوٹا ادعا کیا، اور ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ اب سامنے والا ہم سے کہہ دے کہ بھائی ہم تو ان کے اسلام پہ کی بات کر رہے ہیں، آپ نبوت پہ چلے گئے، ان کی نبوت پہ چلے گئے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو واضح بات ہے کہ ایسا شخص اس کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، واضح بات ہے کہ اس طرح سے رد کو کوئی نہیں مانے گا، بھائی اس کی نبوت ہی مرزا غلام کیا ہے، مرزا غلام کیا بلا نام اس کا، قادیانی کی جو نبوت کا ادعا ہے وہی اس کی کفر کی دلیل ہے، اس کا ادعائی نبوت ہی اس کی کفر، اس کی ارتداد کی دلیل۔ اسی طرح اس مان حنفی میں بھی اس مقام پر بھی ابو بکر عمر کی خلافت ہی ان کا اسلام سے خروج کا دلیل ہے۔ اب یہ بات سب کو پتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے، دلیل کیا دی ہے، بہت واضح ہے۔ شیخ صاحب علامہ عابد الرحمن صاحب کو بھی سمجھ آیا، لیکن اس شخص کے پاس مشکل یہ ہے، نہ اس کے پاس جواب ہے، نہ اس کے شاگردوں کے پاس جواب ہے، نہ اس کے پاس بقیہ مولویوں کا جواب، کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس دلیل۔ جب دلیل کا جواب نہ ہو تو اس کا سامنے سے کیا، اس کے بعد اداکاری کی بات آتی ہے نا، کوئی میں نے تو اسلام پہ بعد آپ خلافت پہ کیوں چلے گئے، وہ سب کو پتا ہے شیخ صاحب، سب کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی ہے ان کو رد کرنے کے لیے، ان کے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ اس دلیل کا ذکر کرتے ہیں، ہماری دلیل کو رد کرتے ہیں، لیکن آپ نے دلیل کوئی نہیں لایا۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت سے استدلال کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور تم طرد نہ کرو ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو صبح شام عبادت کرتے، اللہ شام کو صبح شام عبادت کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت وہ کہتے ہیں، یہ آپ کوئی دلیل لانا چاہیے واضح طور پر کہ ابو بکر عمر کے لیے، میں آپ کی کتابوں سے واضح دلیل لاتا ہوں کہ ابو بکر عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرد کیا۔ آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، آیا سورہ مبارک ہے جس آیت سے انہوں نے استدلال کی، سورہ انعام میں۔ شیخ صاحب پہلے دیکھ لیتے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ابو بکر عمر کو طرد کیا ہو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور طرد نہ کرو بالغداۃ والعشی، صبح شام جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایسے لوگوں کو، مومنین کو رد نہ کرو۔ اگر ہم ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو طرد فرمایا، تو اس کا مطلب یہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کے صحیح ترین کتابوں میں متعدد اسانید کے ساتھ وارد ہوا ہے، یہ بالکل ثابت ہے، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں، باب غزوۃ البدر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، فتکلم ابو بکر نے کچھ بات کی، فاعرض عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافروں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، ابو بکر سے منہ پھیر دیا۔ فتکلم عمر ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، عمر نے بات کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر دیا۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کوئی بات کی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد دی۔ اچھا، یہ بہت سارے ان کے کتابوں میں۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد میرے محترم ناظرین ان کے کتابوں ان کے آیات کی طرف چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کیسے کیسے لوگوں سے آپ اعراض کریں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم تھا کہ مؤمنین کو طرد کریں، ان سے اعراض کریں؟ سورہ مبارک انعام ملاحظہ کرو شیخ صاحب، ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو، فالو کرو جو تیرے پاس اللہ کی جانب سے وحی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کر۔ ہائے ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر عمر سے اعراض کیا نا، ہائے ہائے، ابو بکر عمر سے اعراض کیا۔ سورہ مبارک مائدہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 منٹ بیٹھ، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ ہیں جو بڑے کفر میں ہیں، صحابی ہیں بظاہر، وہ کفر میں بڑی سبقت حاصل کرتے ہیں، زبان سے بافواہہم، زبانوں سے وہ تو ایمان لائے ہیں، لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان سے کیا کرو؟ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے تو 2-3 آیات ہیں، اس کے بعد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹی بات سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو فیصلہ کرو یا ان سے منہ پیرا کرو، وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، ان سے اگر منہ پیرا کرو تو تمہاری کوئی ضرر نہیں ہوگی۔ ایک آیہ میں فرمایا اعراض کس سے کرنی ہے؟ مشرکین سے۔ دوسرے آیہ میں فرمایا اعراض کن سے کرنی ہے؟ ان لوگوں سے جو زبان میں مسلمان ہے، دل میں کافر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں نے آپ کو دکھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے اعراض کیا تھا؟ ابو بکر سے، عمر سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر سورہ اعراف میں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا کہ اگر ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ سنتے نہیں ہیں، یا آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی بصارت نہیں، حق کو نہیں دیکھتے۔
خذ العفو، معاف کیا کرو، وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دیا کرو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہل منافقین جو حق کو نہیں دیکھتے، ہدایت کی راہ کو فالو نہیں کرتے، ان سے منہ پھیر لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ الرسول کو فالو کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کا راستہ روکتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق، ان سے منہ پھیر لیا کرو۔ شیخ صاحب آپ نے ایک آیت لایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ طرد نہ کرا کیا کرو، بے عزتی نہ کیا کرو مومنین کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اب قرآن کی کتنی آیتیں آپ کو دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہی نہیں ہے کہ مومن سے اعراض کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ یا تو مشرک سے یا منافق، یا تو مشرک سے یا تو منافق سے اعراض کرے۔ کس سے اعراض کیا؟ ابو بکر سے اعراض کیا، عمر سے اعراض کیا، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ثابت ہو گیا ادعا یا نہیں؟